السلام علیکم، میں آپ کا دوست اشرف خالد، اور آج جو میرے ساتھ مہمان موجود ہیں وہ میرے سینئر رہ چکے ہیں اسکول میں اور میرے بہت عزیز بڑے بھائی ہیں، میرے پڑوسی ہیں. تو میں اپنے یہاں اس پوڈ کاسٹ میں جہازیب خلیل صاحب کو ویلکم کروں گا، جو کہ جماعت اسلامی کی طرف سے کونسلر کے امیدوار ہیں. تھینک یو سو مچ اشرف بھائی. کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہوں. آپ سنائیں کیسے ہیں؟ کیا چل رہا ہے آج کل؟ بس الیکشن کی مصروفیت چل رہی ہے. آپ صحیح. جہازیب بھائی، میرے آپ سے کچھ نا بیسک سوالات ہیں، ٹھیک ہے؟ دوسرا، آج میں نا آپ کا چھوٹا بھائی نہیں ہوں، میں آپ کا دشمن ہوں، اینٹی پارٹ، ٹھیک ہے؟ جہازیب بھائی، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے کہ اتنی ساری جماعتیں ہیں، بلدی اور بلدیاتی لوکل بڑے الیکشن چل رہے ہیں، تو اس میں آپ نے جماعت اسلامی کے ہی طرف جانا کیوں جو ہے وہ پسند کیا؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں آپ کے چینل کے ذریعے میں عوام سے بھی کہوں گا، پہلے تو ہم یہ جان لیں کہ جماعت اسلامی کیا ہے. مطلب اگر میں نے اتنا بڑا اسٹیپ لیا ہے تو اس کے پیچھے کوئی وجہ ہوگی. تو پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جماعت اسلامی ہے کیا. جماعت اسلامی، دیکھیں، آپ بھی اس کے بیک گراؤنڈ سے صحیح طریقے سے واقف نہیں ہوں گے، کہیں کہیں میں بھی تھوڑا بہت واقف نہیں ہوں گا، کیونکہ ہم سے بھی پہلے کی جماعت ہے. بالکل. جماعت اسلامی کا سلیکشن اس وجہ سے کیا گیا ہے کہ جو شہر کے بگڑے ہوئے حالات ہیں، جس طرح کی کنڈیشنز اس وقت شہر میں موجود ہے، ریننگ سسٹم آپ دیکھ رہے ہیں، یہ تو قدرتی آفت ہے، کبھی بھی آ سکتی ہے، کسی بھی وقت آ سکتی ہے. تو اس سے لڑنے سے نمٹنے کے لیے ہمارے پاس کوئی نہ کوئی اس کے ایکسس ہونے چاہیے، جو کہ ہمارے پاس ابھی تک نہیں ہے. تو جماعت اسلامی کو سلیکٹ کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ اس وقت واحد وہ پارٹی ہے جو کراچی کے حقوق کے لیے، آج نہیں، اب تو الیکشن ابھی اناؤنس ہوا، مطلب پہلے سے کراچی کے حقوق کے لیے جو جماعت بولتی ہے تو وہ جماعت اسلامی ہے. آپ کسی بھی فورم پہ دیکھیں گے آپ کو جماعت اسلامی نظر آئے گی. آپ فور کے چورنگی اگر آپ کبھی آپ کا جانا ہوا اس طرف، تو آپ اگر آج سے کچھ سال پہلے، 2-3 سال پہلے، زیادہ نہیں جاؤں گا، فور کے چورنگی کا حال اگر آپ دیکھتے تو اتنے بڑے بڑے گڑھے تھے کہ وہاں پہ ایزیلی نہ تو ٹریفک کلیئر ہوتا تھا، نہ تو وہ روڈ ایسا ہوتا تھا کہ فری میں میک اپ ہو جائے. بس ایسے اڑتی تھی کہ آپ کا فری میں میک اپ ہو جائے گا. اس روڈ کو بنانے میں جماعت اسلامی کا بہت بڑا رول ہے. حالانکہ اس وقت کوئی انتخابات کا نہیں تھا کہ ہونے نہیں ہونے، پھر بھی جماعت اسلامی نے اس روڈ کے لیے فائٹ کری، فور کے چورنگی کو تعمیر کروایا. K4 منصوبے پہ جماعت اسلامی نے بات کی. مطلب ڈفرینٹ ایشوز پہ جہاں بھی ہم دیکھیں گے تو آپ نعیم الرحمان یہ جماعت اسلامی کبھی بھی جو اس ایشوز پہ بات کر رہی ہے. تو میرا بینگ اے سٹیزن آف کراچی یہ اوپینین تھا اور یہ مشورہ بھی تھا لوگوں کے لیے کہ یار جماعت اسلامی کو سپورٹ کریں اور جماعت اسلامی کا پارٹ بنیں، کیونکہ دیکھیں جماعت اسلامی ہی ہے جو سارے مسئلوں کو حل کر سکتی ہے. تو میرا بھی یہی تھا کہ بھائی میرے بھی ایریا میں ڈفرینٹ قسم کے ایشوز تھے، تو اس کو میں نے جماعت اسلامی کے تھرو ہی ابھی اس وقت حل کرا سکتا ہوں، اور کوئی اس وقت جماعت اس قابل نہیں ہے جو کہ ان ایشوز کو ریئلٹی بیسس پہ یا صحیح طریقے سے حل کرتے. صحیح. اچھا، میرا دوسرا سوال آپ سے ہے کہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو باقی جماعتیں نہیں کر سکیں وہ آپ لوگ کیسے کریں گے، اس کے بارے میں کچھ بتائیے. اچھا دیکھیں، دوسری جماعتوں کا میں آپ کو بتاؤں، سب سے یہ رہتا ہے ایشو کہ ہر بندہ وعدے بہت کرتا ہے کہ میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا. وعدے جماعت اسلامی نے بھی کرے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. اور جس طرح لوگوں کو امیدیں ہیں، تو جس طرح آپ کے دل میں یہ سوال ہے تو میرے دل میں بھی یہ سوال تھا. تو جو اعلیٰ قیادت جماعت اسلامی کی ہے، میں نے اس سے سوال کرا تھا، کیونکہ میں نے ابھی ریسنٹلی آپ کو پتا ہے جماعت اسلامی کو جوائن کرا ہے. میں اس سے پہلے بیک گراؤنڈ میں جماعت اسلامی کے نہیں تھا. تو جماعت اسلامی کے جو اعلیٰ قیادت ہے، میں نے اسے سوال کرا تو ان کا ایک ہی جواب تھا کہ دیکھیں ہمارے اندر ایماندار اور دیانتدار لوگ ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ سارے لوگ اللہ خوف خدا رکھنے والے لوگ ہیں. سب لوگ جو ہیں وہ ایمانداری سے اپنے سارے کام کو سر انجام دیتے ہیں، اور یہی ان کا منصب ہے اور یہی ان کا منشور ہے کہ وہ جو کام کر رہے ہیں تو آگے بھی وہ کام لینا جانتے ہیں اور اپنے حقوق کو لڑ کے حاصل کرنا جانتے ہیں. لیکن جو ایماندار ہوگا اور دیانتدار ہوگا وہی بندہ آگے بات کر سکے گا، اور وہی بندہ بنا ڈرے کسی کے بھی آگے کھڑو کے اپنا حق لے سکتا ہے، کیونکہ وہ ایماندار اور دیانتدار ہے. تو ان کو جوائن کرنے کی وجہ بھی ایک یہ تھی بہت بڑی کہ ان میں سارے لوگ میجورٹی، جہاں پہ آپ دیکھیں حافظ نعیم الرحمان صاحب کو دیکھیں یا ماضی میں جائیں تو نعمت اللہ خان صاحب ہیں، ان سے بھی سینئر اور بھی لوگ ہیں. تو یہ سارے لوگ ایماندار دیانتدار تھے، انہوں نے ڈلیور کرا ہے باقاعدہ ایمانداری اور دیانتداری. مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ پرانے زمانے کی طرح فائلیں نہیں کھلیں گی، جب میری فائلیں نہیں ہوں گی تو بالکل، جب فائلیں نہیں کھلیں گی تو کام بھی ہوگا بھائی، جب فنڈ نہیں ہوگا تو جھگڑا بھی ہوگا، ہاں بھائی فنڈ دیا جائے. جب فنڈ دیا جائے گا تو وہ لگایا بھی جائے گا. یہ نہیں کہا جائے گا عوام سے کہ یار ہمارے پاس اختیار نہیں ہے. عوام سے ہمارا کوئی سوال نہیں ہوگا،
ہمارا سوال ہوگا حکومت وقت سے کہ بھائی آپ ہمیں فنڈ دیں، اور وہ ہمیں فنڈ دینے پہ مجبور ہوں گے کیونکہ ہمارے پاس اختیار لینے کی طاقت ہے، عوام کی طاقت ہے، ہم اختیار لینا جانتے ہیں، اپنا اختیار چھیننا جانتے ہیں، جو کہ کراچی کا حق ہے وہ ہم چھیننا چاہتے ہیں۔ اور یہ حق دو کراچی تحریک جو چلائی ہے حافظ نعیم الرحمان صاحب نے، یہ آج کی نہیں، بہت پرانی ہے، اور آج بھی جو ہے 21 اگست کو ماشاءاللہ بہت بھرپور ریلی ہوئی ہے، اور جس میں خواتین، بچے، بزرگ، بڑے سب شریک تھے، آپ دیکھیں گے تو انہوں نے شرکت کری ہے، اور بہت اچھا رسپانس رہا ہے جماعت اسلامی کے لیے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی واحد وہ جماعت ہے جو اپنے حقوق لینا جانتی ہے، تو ہمیں یہ مسئلہ درپیش نہیں آئے گا انشاءاللہ العزیز۔ ہم نے چاہا اگر جماعت اسلامی کا میئر آتا ہے اور بھاری کوانٹٹی میں کراچی کی جماعت اسلامی کو ملتا ہے تو جماعت اسلامی ڈلیور کر کے دے گی، اور یہ دنیا دیکھے گی انشاءاللہ۔ اچھا، جو میرا آپ سے تیسرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ بھائی جتنی جماعتیں پیچھے رہ چکی ہیں ماضی میں، وہ نام کون ہے میں نہیں نام دیتا ہوں، لیکن بیسیکلی کوئی اختیارات نہیں ہے ہمارے پاس، کیوں نہیں ہے اس لیے، تو اگر ان کیس سچویشن بنا رہے سینیریو کی جماعت اسلامی آ جاتی ہے، جیت بھی جاتی ہے، تو اگر اختیارات کا مسئلہ ہوتا ہے تو پھر آپ ہمیں کیا جواب دیں گے، عوام کو کیا جواب دیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے، میرا عوام سے نہیں ہوگا سوال یا جواب کہ بھائی ہمارے پاس اختیار نہیں ہے۔ جو حکومت وقت ہے ہم اس سے سوال کریں گے اور اس کے آگے دھرنا بھی دیں گے، اس کے سمجھو دروازے میں بیٹھ جائیں گے کہ بھائی ہمیں اختیار چاہیے، اور اختیار ہم لے کے رہیں گے، اور جو ہمارے اختیار میں کام ہوں گے اس کو ہم کروا کے رہیں گے، اور کروا کے رہیں گے اور کروا کے دکھائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ یہ شہر ہمارا ہے، اس کو ہم نے ہی بنانا ہے، اس کو ہم نے ہی سنوارنا ہے۔ ہم کوئی انٹیریئر دادو سے یا کہیں پیچھے ماضی کہیں پنجاب سے اٹھ کے یہاں پہ نہیں آئے، ہم یہیں پیدا ہوئے ہیں، یہی ہمارا شہر ہے، یہ ہماری ماں ہے، یہیں رہنا ہے، یہیں مرنا ہے، اسی مٹی میں ہم نے دفن ہونا ہے، تو بھائی یہی ہمارا سب کچھ ہے، ہم نے اس کو بنانا ہے اپنے لیے، آپ کے لیے، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے، آپ کے آنے والے بچوں کے لیے۔ فیوچر جو ہم لوگوں نے سوچنا ہے اس وقت، صرف اور صرف ہم لوگوں نے فیوچر کا سوچنا، فیوچر جو ہمیں دے سکتا ہے وہ صرف جماعت اسلامی۔ صحیح۔ اچھا، میرا آپ سے جو اگلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ بھائی میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ ایز اے شہری، ایز اے سٹیزن آف پاکستان اور یا کراچی کہہ لیں، تو آپ اگر ہوتے تو آپ اپنی جو آپ جیسے کونسلر ہیں، آپ کے علاقے کونسلر ہوتے، جماعت ہوتی، پارٹی، تو آپ اس سے کیا ڈیمانڈ کرتے جو آپ کے لیے نیسسری ہوتا، کیا یہ مسائل جو ہیں وہ فرسٹ پرائیورٹی پہ حل ہونے چاہیے؟ دیکھیں، فرسٹ پریورٹی کا جو میرا جو سوال ہے اور میرا اختیار لینے کا جو ارادہ بھی ہے وہ یہ ہے صاف پانی۔ صاف پانی کے لیے میری پہلی جنگ ہوگی، ٹھیک ہے، صاف پانی، اور جن ایریاز میں پانی نہیں آتا ان ایریاز میں پانی جایا جائے، یہ میری پہلی شرط ہے۔ دوسرا میرا ہوگا سیوریج کا، کیونکہ دیکھیں ہمارے یہاں مسلم کنٹری ہے، ہم مسلم لوگ ہیں، نماز پڑھتے ہیں، یہاں بزرگ بھی ہیں جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، وہ گٹر کے پانی میں سے گزر کے جو ہے وہ نمازوں کے لیے جایا کرتے ہیں، تو وہ ناپاکی پاکی کا ایک بہت بڑا ایشو آ جاتا ہے، اس وجہ سے کافی لوگوں کی نمازیں بھی رہ جاتی ہیں۔ پہلا ایشو میرا پانی ہے صاحب، دوسرا ایشو میرا سیوریج ہے، یہ مین میرے پرائرٹی بیسس کے ایشو ہیں کہ میں نے اس کو تو چھوڑنا ہی نہیں ہے، مطلب اس کو میں نے پکڑ کے رکھ لینا ہے، اس کو میں نے اس کا ایسا کام کرانا ہے کہ میں نے جو سوچا اپنے ذہن میں اس کو اگر آتا ہوں ایز اے کاؤنسلر اس ایریا کے اندر، وارڈ 3 کے اندر، UC 5 میں، تو جو جتنے بھی میرے سیوریج کے مسئلے ہوں گے اس کو حل کرانا میرا پرائرٹی بیسس کا ہے۔ پرائرٹی بیسس واٹر، ڈرنکنگ پیور واٹر، مطلب آپ کہنا چاہیں گے فرسٹ آپ کی جو ڈرنکنگ واٹر کی پرائرٹی ہے، سیکنڈ جو ہے وہ سیوریج کی لائن۔ ٹھیک ہے جانے بھائی، ہم لوگ کافی باتیں کر چکے ہیں اور ہمیں آج کے دن جو ہے وہ جماعت اسلامی کے بارے میں بہت کچھ پتہ چلا ہے، تو میں اپنی بات کو سمرائز کروں گا، اختتام کی طرف لے کے جاؤں گا اور آپ سے یہ پوچھوں گا جو کلوزنگ ریمارکس ہیں میرے جو آپ دے سکیں گے مجھے، وہ یہ کہ کیا ہمیں ہمیشہ حکمرانوں کو ہی برا بولنا چاہیے جس میں ہمارا کوئی رول نہیں ہے؟ دیکھیں، حکمرانوں کو جو برا بھلا بولا جاتا ہے وہ اس کی اپنی ایک بات ہے، اپنا ایک اس کا اسٹیج ہے، وہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کرپٹ اور کچھ نہ کچھ غلط لوگ ہیں، جہاں کرپشن ہوگی وہاں حکمران غلط ہوگا، جہاں کرپشن آئے گی وہاں چور آئے گا، جہاں چور آئے گا وہاں کام خراب ہوگا، ٹھیک ہے، اور ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ پرسنلی اس شہر کا حال اگر بگڑا ہے تو وہ کچھ نہ کچھ، جہاں حکمرانوں کا شہر ہے وہاں 20% لگا لیں تو ہمارا بھی شہر ہے، کیونکہ ہم لوگ سہولت چاہتے ہیں۔ سہولت کیا چاہتے ہیں کہ یار گیٹ کے آگے ہی اگر بجا ہوتی ہے نا تو ہم اس کو ختم نہیں کروائیں گے، اس کو بڑھانے کے لیے اپنا بھی شہر اس میں ڈال دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم لوگوں کو پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، پہلے ہم اپنا آپ ٹھیک کریں، اپنا آپ ٹھیک کریں گے تو پھر یہ شہر بھی خود بخود ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ کراچی کا شہری، میں اس کراچی کا بیٹا ہوں، آپ اس کراچی کے ہیں،
آپ نے اس کراچی میں رہنا ہے، میں نے اس کراچی میں رہنا ہے، ہم لوگ کوئی NRI نہیں ہے کہ ہم یہاں پہ جیتے اور وہاں سے بھاگ چلے ہیں کہ دبئی یا لندن وغیرہ. ہمارے پاس ایسا کوئی ذرائع نہیں ہے، نہ ایسے کوئی وسائل ہے، نہ ایسا کوئی ہمارا بیک گراؤنڈ ہے. ہمیں یہیں رہنا ہے، اس شہر میں رہنا ہے، اس مٹی میں جانا ہے، تو ہمیں اس مٹی کو سنوارنا ہے. اس مٹی کو سنواریں گے تو پہلے اپنا آپ ٹھیک کرنا ہے. دیکھیں یہ الیکشن وغیرہ تو ہوتے ہی رہیں گے، اس کا کوئی وہ نہیں ہے. پہلے ہمیں اپنا آپ ہی ٹھیک کرنا ہے، جو کہ ہمیں غیر تربیت دی جاتی ہے کہ صفائی نفس سے مان ہے. مطلب ہمارے اسلام میں بھی ہے. پہلے ہم اپنے ہاتھے میں اگر صفائی رکھ لیں گے، ہر بندہ اگر یہ سوچ لے، میں نہیں کہتا کہ یار کوئی کونسلر آیا وہ اسٹریٹ لائٹ لگائے، ہر بندہ اگر اپنے یہاں پہ گیٹ کے آگے بلب لگا، 12 وولٹ تو بہت سستا ہو گیا ہے کہ 12 وولٹ کا ایک آپ لائٹ اپنے گیٹ کے آگے لگا دے ہر بندہ. میں نہیں سمجھتا کہ کسی کو اسٹریٹ لائٹ کی یا کسی اس کی ضرورت ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہماری KE بھی تو ایسی ہے، کون کرے گا؟ کہ الیکٹرک جو ہے وہ بلنگ اتنی کر رہی ہے، ہر بندہ بولتا ہے یار میں کوشش کروں یہ بند کر دوں وہ بند کر دوں. کیسے کوئی بار بار لگائے؟ پہلے اول ترجیح ہمیں خود اپنے آپ کو دینی چاہیے، پھر کسی جماعت سے ہم لوگ امید لگا سکتے ہیں، جیسے کہ جماعت اسلامی سے لوگوں نے لگائی ہے اور انشاءاللہ ڈلیور کر کے دے گی. تو چلے میں آپ کو دوست خالد آپ سب سے زیادہ چاہوں گا، میری طرف سے آپ سب کو اللہ حافظ، اور جان سے بھی آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ. چلیں بھائی میں لاسٹ میں بھی کچھ کہنا چاہوں گا. ذرا اشرف خالد صاحب کے جو پیج ہے اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں تاکہ ان کے بھی سبسکرائبر بڑھیں. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ یوٹیوب بھی آخری ذریعہ ہے جو اپنی بات لوگوں تک پہنچا رہا ہے. فیس بک، یوٹیوب، سوشل میڈیا اس کو کہا جاتا ہے. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور ویڈیو اچھی لگی تو شیئر بھی کر دیجیے گا. اور آخر میں کہوں گا ہر صرف جماعت اسلامی ووٹ دیں، نکلیں، کراچی میں میئر حافظ نعیم الرحمان کو لے کر آئیں. انشاءاللہ چینج دیکھیں گے، لازمی چینج دیکھیں گے، اور ایسا چینج دیکھیں گے کہ دنیا گواہی دے گی کہ واقعی میں ہم نعمت اللہ خان کے دور میں انشاءاللہ.